شعبان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی، مطالعہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ مطالعہ کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی چیز، کسی بدیہی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ، بعض سپیکرز، بعض سکولرز، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بھی سراسر زیادتی، اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا۔ اگر کسی کے علم میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے مطالعہ میں نہیں گزری، تو یہ بڑی تقویٰ کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اہل علم کا شیوا ہے کہ یوں کہے کہ میرے علم میں نہیں آئی، میرے مطالعہ میں نہیں آئی۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزہ دار ہوں۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں، جسے مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی۔ آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ اب ان دو حدیثوں کے بعد میں اس وقت نصف شب رمضان کے موضوع پر ترمذی شریف کی طرف آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی، اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمذ طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی۔ باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب
ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ۔ اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے، عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص۔ اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال گزرا، گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لینے گئے ہوں۔ یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی، اور ایک بتقاضا بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو 15 شعبان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ہے، ایسے بتقاضا بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ، فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے
مستقل باب قائم کر کے بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ اس کا باب سن لیجئے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان، یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب وہ راوی ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، آقا اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا اور آخرت کو بھی یاد کرنا، یہ ایک سنت تھی۔ اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ اب فرق یہ ہے، ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے، یہ آخر شب ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں۔ فَيَقُول، اور اللہ پاک فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا، کثرت کے ساتھ اس سبجیکٹ پر احادیث آئی ہیں اور ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں کہ یہ گمان کرنا کہ اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں، یہ سوائے جہالت اور لا علمی کے اور کتب حدیث اور ذخیرہ حدیث سے بے خبر ہونے کے اور کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتی۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔
اس بیچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک، پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا. 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی.
جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ راہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم
الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت. حضور فرماتے ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں،
یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس بنایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر ذاکر، آئی ہیو 2 questions۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ Can I one question time, sister, because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا بس question which is سوال more ہے۔ important? جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے اور یہ تھاؤزنڈز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہوگا۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے، یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا، لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے، اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو قید کرے رکھتا ہے، تو ہمیں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں میں اور ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔